ہم جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی اب اسمبلی تحلیل کر دی گئی ہے اور خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف نے 9.5 سال حکومت کر لی، لیکن ان 9 سالوں میں خیبر پختونخوا کے اندر کیا ہوتا رہا اس کا باقی پاکستانیوں کو یا تو علم نہیں ہے یا انہوں نے جو کچھ سنا ہے تو وہ عمران خان کے زبانی سنا ہے یا پھر ان کے ترجمانوں کی زبانی سنا ہے۔ چنانچہ آج ہم نے ایک بالکل غیر جانبدار لیکن خیبر پختونخوا اور اس میں شامل قبائلی اضلاع کے حالات پہ گہری نظر رکھنے والے 4 صحافیوں کو دعوت دی ہے اور ان سے ہم جانیں گے کہ 9.5 سال پی ٹی آئی نے وہاں کے لوگوں کو کیا دلوایا ہے اور ان سے کیا چھینا ہے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب ارشد عزیز ملک صاحب، سینئر صحافی ہیں، ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہے روزنامہ جنگ کے پشاور میں۔ دوسرے ہمارے مہمان ہیں جناب محمود جان بابر صاحب، BBC کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا ہے، اب تک ٹی وی سے وابستہ ہے، کالم نگار ہے۔ یہاں تشریف فرما ہیں جناب فخر کاکا خیل صاحب، سینئر صحافی ہیں، لکھاری ہیں، اور جناب نظام الدین سالار زئی صاحب، وہ بھی خراسان ڈائری سے وابستہ ہیں، باجوڑ سے ان کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے میں بجائے اس کے کہ ہم کوئی دعویٰ کریں یا ہم کوئی سوال کریں تو میں کہتا ہوں کہ ایک چیز یہاں پہ ہم دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کیا دعویٰ کیا تھا، اور پھر آپ لوگوں کی میں دارانہ رائے چاہوں گا کہ وہ وعدہ انہوں نے پورا کیا ہے یا نہیں۔ یہ حکومت اس صوبے میں مکمل کرپشن کا خاتمہ کرے گی۔ ہم ایسے فول پروف سسٹم میں ان کو دے رہا ہوں کہ ان کو موقع ہی نہیں ملے گا کہ یہ وہ کرپشن کر سکے۔ کوئی احتساب کا ادارہ بنا رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوگا، کیا اس کی خد و خال ہوگے؟ ہم ایک کمیشن بنا رہے ہیں جس میں اس کا میرا بھی احتساب ہوگا اور ہمارے وزیروں کا بھی ہوگا، اور وہ جو بھی احتساب کا ہیڈ ہوگا وہ میری بات بھی نہیں سنے گا۔ پختونخوا کا جو احتساب ہے، لوگوں کو اس کے اوپر اعتماد ہے کہ یہ کوئی گورنمنٹ کنٹرول نہیں ہے، یہ ایک انڈیپینڈنٹ احتساب ہے۔ پختونخوا میں ابھی آپ ہمارا احتساب بل دیکھیں گے، باقی پاکستان کا احتساب بل دیکھیں گے آپ، اور واحد صوبہ ہوگا جو بڑے بڑے مگرمچھوں کا احتساب کر کے آپ کو دکھائے گا انشاءاللہ۔ پختونخوا کے اندر قانون ہم نے بنایا ہے کہ اقتدار میں آ کے آپ اپنی نہ بزنس کو فائدہ کرا سکتے ہیں نہ بزنس کر سکتے ہیں۔ محمود جان بابر صاحب، احتساب کا کیا ہوا کچھ احتساب؟ بات یہ ہے کہ جو احتساب کا نعرہ آیا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ تو بہت جلدی ہی وہ دفن ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خود پارٹی کے لوگ راضی نہیں تھے احتساب پہ۔ پہلی ہی گرفتاری جب ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا افریدی صاحب کی، اس وقت جو ان کے منسٹر تھے، جنہیں بعد میں عدالت نے چھوڑ دیا تھا، اس کے بعد تمام اراکین اسمبلی اور اس کے علاوہ تحریک انصاف کے اپنے لوگوں نے اپنی حکومت کے ساتھ تعاون بند کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ایسے کریں گے تو ہم کام کیسے کریں گے، تو ہم تو ہر کوئی انسرٹنٹی کا شکار تھا، عدم تحفظ کا شکار تھا۔ کمیشن تو پھر انہوں نے بند کر دیا تھا۔ اس کی دوسری وجہ جو تھی، جو بیوروکریسی تھی اس وقت، اس پہ ان کا کنٹرول نہیں تھا۔ انہوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ اب ہم مزید آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو 2 ایسی چیزیں، ایک پارلیمان جو اسمبلی تھی اور دوسری بیوروکریسی، دونوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے، جس کے بعد انہوں نے شاید یہ دعویٰ کرتے ہوئے اس سے پہلے اسیسمنٹ نہیں کی تھی کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، جن لوگوں سے ہم کام لیں گے وہ کیا چاہیں گے، جن سے ہم قانون جن سے بنوائیں گے وہ ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔